اور چند اہم سوالات۔ خان صاحب جیت گئے، فوج مان گئی، شام 5 بجے سے 10:30 بجے تک خوفناک حقائق اور اہم انکشافات آپ کے سامنے میں رکھوں گا آج کی اس نشست کے اندر۔ خان صاحب کو یرغمال بنایا گیا، منوانے کی کوشش کی گئی، خان صاحب کو تنہا کیا گیا، فائرنگ کرائی گئی، دھمکی دی گئی، آئی جی نے عمران خان کو آخری پیغام کس کا لا کر دیا، اور پھر کمرے کو کیوں خالی کروایا گیا، اور خان صاحب کی کون سی دھمکی تھی جس کے بعد سب ڈر گئے، اور عدلیہ نے خان صاحب کو قتل ہونے سے کیسے بچایا۔ ایمرجنسی کے نام پر سول مارشل کی کوشش کی گئی، فوج کے ترجمان کو آخرکار وہ کون سے ایسے حالات تھے اور کون سی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ بیان جاری کرنا پڑا، اور خان صاحب نے تمام شرائط منوائی، اسٹیبلشمنٹ مان گئی، اور پھر بالآخر خان صاحب لاہور پہنچ گئے، جہاں پر رات کی تاریکی میں پورا لاہور جاگ رہا تھا، اور ان کا جو استقبال کیا گیا اس کی مکمل کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ویور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی حیران کن جرت ہے، کپتان کے پاس چند گھنٹے تھے، یاد رکھیے گا، یا آپ مان جائیں یا سیاست آپ کو چھوڑنا پڑے گی، یا موت یا جیل قبول کر لیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ یہ تمام آپشنز ہیں خان صاحب کے سامنے، جو کچھ شخصیات کی طرف سے اور جو حالات پیدا کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے سامنے یہ رکھے گئے۔ خان صاحب نے موت کا خطرہ اور جیل کا خطرہ قبول کیا، ڈیل کرنے سے انکار کیا، دھمکی لگائی اور جیت گئے۔ یہ کہانی بہت ہی غیر معمولی ہے اور بہت ہی حساس ہے، جس کا تعلق دن بھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہے، جو واقعات ہے، اس کی ایک ٹائم لائن ہے۔ لیکن ویورز، اس کہانی کا کلائمیکس شام 5 سے رات 10:30 بجے تک ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتے ہی اپنے وکلا کے ذریعے ججز کو بتا دیا تھا کہ آج ملک کی بقا کا انحصار آپ پر ہے، اگر ضمانتیں نہ دی گئی اور میں گرفتار ہوا تو ملک کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ ایک پیغام خان صاحب کی طرف سے جاری بھی کیا گیا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو حالات کس طرف جائیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، مارشل لا لگ جائے گا اور عدالتیں اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گی۔ اسی دوران ججز کو افسران کے فون آنا شروع ہو گئے، انتہائی اہم فون تھے جو ججز کو آئے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ عمران کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، کچھ کا کہنا تھا کہ عمران کو ضمانت نہ دی تو ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ججز سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں تو عمران خان کی تمام ضمانتیں آپ کو منظور کرنی پڑیں گی۔ اس کشمکش میں وقت گزرتا گیا۔ القادری ٹرسٹ کیس میں کپتان کی ضمانت ہو گئی، عمران خان کو عدالت میں افسران ملتے رہے، انہیں کہا گیا کہ آپ کھل کر 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور فوج پر اعتماد کا اظہار کریں، لیکن عمران خان اس حوالے سے محتاط بیان دیتے رہے، اعصاب کو قابو میں رکھا اور آخری کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اتحادیوں سے مشورے کے بعد ایمرجنسی کے نام پر ججز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے طاقتور حلقوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، مگر انہیں اس فیصلے سے روک دیا گیا۔ ایک شخصیت کے نمائندے نے ججز پر دباؤ بڑھانا شروع کیا تو انہیں رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم ترین ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کی مخالفت کی گئی اور معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا، اور یہ انتہائی اہم شخصیات ہیں جن کی طرف سے یہ پرپوزل دیا گیا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، لہٰذا سب کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور صورتحال کی سنگینی کو سمجھا جائے۔ ذرائع ویورز بتاتے ہیں کہ جب حکومت کو معلوم ہو گیا کہ عدلیہ نے عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا تو حکومت اہم ترین شخصیت سے نمائندوں کے ذریعے رابطہ کیا اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ ذمہ داری شیئر کریں تو ہم عدالتی احکامات کو نظر انداز کر کے عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں۔ ذرائع ویورز بتاتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے آپس میں مشاورت کی اور اکثریت نے اس انتہائی قدم کی مخالفت کی ہے۔ اسی دوران حکومت نے فضل الرحمان کو ہدایت کی کہ وہ سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ کے خلاف تحریک کا اعلان کریں تاکہ چیف جسٹس، وزیر اعظم یا کابینہ کے خلاف کسی بھی فیصلے سے باز وہ رکھا جا سکے پاکستان کی عدلیہ کو اور چیف جسٹس صاحب کو، اور پھر فضل الرحمان نے ایسا ہی کیا۔ ویور صاحب کو بتائیں کہ اہم ترین ذرائع کے مطابق حکومت کی حمایت کرنے والے حلقوں نے شام 5 بجے کے بعد اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران کے ذریعے عمران خان کو وارننگ دینا شروع کی کہ اگر وہ فوج کے بارے میں اپنا موقف تبدیل نہیں کریں گے اور وہ ویڈیو بیان کے ذریعے 9 مئی کے واقعات پر معافی نہیں مانگیں گے اور لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کا یہاں سے کسی گمنام جگہ منتقل آپ کو کر دیا جائے گا، اور اس کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ ویورز کو بتائیں کہ یہ وہ وقت تھا جب رانا ثناءاللہ نے ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر یہ پیغام دیا۔ عمران خان کے نام یہ پیغام تھا کہ عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور حالات جب تک کلیئر نہیں ہوتے ہم انہیں اسلام آباد سے جانے نہیں دیں گے۔ سیکیورٹی کلیئرنس ہونا بہت ہی ضروری ہے
اور انہیں बाहिफाजत लाहौर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन असल में जो पसे पर्दा कहानी चल रही थी वो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रख दी। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि कंफर्म जराए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन अपने बयान में फौज की गलत फहमी दूर करेंगे। इसी दौरान इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में पहले तो डरने की बजाय धमकी लगाई कि फौज बतौर इदारा न्यूट्रल है, हालात की जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर आती है। फिर एक और सहाफी के सवाल का जवाब देकर फौज को पैगाम दिया कि आर्मी चीफ तक मेरे बारे में गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। अगर मुझे दोबारा इख्तियार मिला तो मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो कायम करूंगा। इमरान खान के इस पैगाम से ताकतवर शख्सियत मुतमईन नहीं हुई। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरअसरार सरगर्मियां शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान के पास सिर्फ वकील आ जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होगी ताकि इमरान खान को खौफजदा करके झुकाया जा सके। फिर अचानक अदालत के करीब से फायरिंग की खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई। इमरान खान को एक बार तो महसूस हुआ जैसे उन्हें नामालूम अफराद की तरफ से दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल करने का वक्त आ गया है। इमरान खान को आखिर बताया गया कि बाहर नामालूम अफराद फायरिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में वक्त लगेगा, आपकी जान को खतरा है। मगर इमरान खान ने हौसला रखा। इमरान खान को खौफजदा करने के लिए संगीन तरीन हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान, ये भी बहुत अहम नुकता है व्यूअर्स, कि वॉशरूम जाने की जब बात करते थे तो कहा जाता कि जनाब सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, यानी उन्हें वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान ने अपनी गाड़ी और अपनी सिक्योरिटी मंगवाई थी, लेकिन उसे भी इस्लामाबाद में कहीं रोक दिया गया और ताखीर कराई जा रही थी। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान ने पहले आईजी से कहा कि मैं कारकुनों को हाई कोर्ट पहुंचने की कॉल देने लगा हूं, फिर हालात खुद संभाल लेना। और फिर आपने वीडियो पैगाम जो इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया उसमें इस खबर की तस्दीक भी देख ली कि ये बात उन्होंने उस कमरे में आईजी को कही थी। जरा व्यूअर्स बताते हैं कि आईजी कमरे से निकलकर अहम शख्सियात को फोन मिलाने लगे और इमरान खान के अज़ाइम से आगाह किया। तकरीबन 10 बजे के लगभग पुलिस के एक आला अफसर ने इमरान खान से कहा कि अपने कमरे से बाकी लोगों को निकाल दें, आपको एक इंतहाई अहम पैगाम देना है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कमरे को खाली किया गया और इमरान खान को ये पैगाम जो है वो दिया गया। और खान साहब ने यह कहा कि मेरा एक वकील कमरे में रहेगा, क्योंकि जो पैगाम है ऑब्वियसली जिस शख्सियत की तरफ से आना था, ये जरूरी था कि किसी की मौजूदगी में खान साहब ये पैगाम वसूल करते हैं। जरा के मुताबिक आईजी के हमरा एक खुफिया अफसर भी मौजूद था और इमरान खान को अहम शख्सियत का धमकी अमेज पैगाम जो है वो दिया गया और कहा गया कि अगर वापस जाकर कारकुनों को फौज के खिलाफ उकसाया तो फिर दूसरी बार रेड लाइन क्रॉस करने का नतीजा संगीन होगा। अब हम आपकी वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे आईजी इस्लामाबाद कहेंगे उसके मुताबिक काफिले में शामिल हो जाना है। ये पैगाम इमरान खान को दे दिया गया, वरना वापस जाने का अपना प्रोग्राम बनाया तो हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि आईजी ये पैगाम देकर कमरे से निकल गए। इमरान खान को तशवीश होने लगी कि यह भी कोई हरबा हो सकता है, इसलिए इमरान खान ने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ऑन एयर करा दिया। जिस पैगाम के नशर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद गाड़ियां पीछे गेट से दाखिल हुई और इमरान खान को लेकर रवाना हो गई। इसमें इमरान खान ने अपने एक जाती जानने वाले की गाड़ी शामिल कराई। इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर पैगाम दिया कि हम रवाना हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। आईजी ने हमें रोकने की बड़ी कोशिश की, आईजी पर मैंने प्रेशर डाला तो वो छोड़ने पर मुझे मजबूर हो गया। व्यूअर्स आपको बताएं कि जराए के मुताबिक ताकतवर हलकों ने हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ किसी भी इंतहाई कदम से रोक दिया है। तो हम इस हवाले से पीडीएम अब शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो आपके पास अगले 24 घंटों में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और वो जज साहिबान जिन्होंने इमरान खान की जमानतें ली, प्रोटेक्टिव बेल्स दी गई, अब उनको भी धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो सहाफ़ी हैं एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखें जी जमानतें हो जाती हैं, क्यों हो रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो ये आपका हक होता है और कोई भी हो आपको जमानत अदालत जो है वो ज़रूर देती है। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब पीर को पेश होंगे और प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी दरखास्त बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई और कहा गया कि आप हमें हिफाजती जमानत दें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। ये इसलिए किया जाता है, एक प्रोसीजर लॉ में मौजूद है, ताकि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहां पर कानून किसी के घर की लौंडी होता है, आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, यहाँ पर ऐसी बेल्स की अहमियत जो है बढ़ जाती है ताकि एक्सप्लॉइट ना किया जा सके एक मुलजिम जिसके हकूक हैं और उन हकूक को पामाल ना किया जाए, इसीलिए ये काम जो है वो किया जाता है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग किया जा रहा है। 3 खबरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सिविल मार्शल लॉ की बात जो है वो की गई है और वो हालात कौन से थे
اور وہ خبریں کون سی تھی کہ ترجمان پاک فوج کو ٹیلی ویژن سکرینز پر جو پیغام ان کا جاری ہوا، جو میں ان کا آڈیو کلپ سن رہا تھا، یہ باتیں ان کی طرف سے کہنا پڑی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن کسی طرف سے نہیں آئی، اور خبریں کیا تھی کہ کچھ ساتھیوں کا رد عمل آیا ہے، اور رد عمل یہ تھا کہ جناب اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں اور چیزوں کو آپ کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی خبر سوشل میڈیا پر چلی کہ 2 سے 3 کور کمانڈرز نے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے، اور معاملات کو یہ کہا گیا کہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر لگی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کی بنیاد پر ترجمان پاک فوج کو آنا پڑا کہ کور کمانڈر کو تو احکامات کی عدم تعمیل پر تبدیل کر دیا گیا۔ وہ لاہور کے کور کمانڈر کی شاید وہ بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ تمام باتیں کنفرم نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آفیشیلی تردید کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے، اور پھر کیا پیغام جاری کیا گیا ترجمان پاک فوج کا، وہی کہتے ہیں، ترجمان ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی افسر نے استعفیٰ نہیں دیا، کیونکہ خبر چل رہی تھی کہ شاید استعفیٰ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور کہا یہ گیا کہ جناب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم ان پر گولی نہیں چلا سکتے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کسی آرمی آفیسر کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے۔ پھر یہ بھی تاثر دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی تھی کہ شاید 2 سے 3 کور کمانڈرز جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے، اور پھر ایک ریزسٹنس جو پایا گیا، اس کی بھی نفی کی گئی ہے ترجمان پاک فوج کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوشش کے باوجود فوج جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ کسی نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی حکم عدولی کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ مارشل لا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آرمی چیف اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین جو ہے وہ رکھتی ہے۔ ویورز، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کیا گیا ترجمان پاک فوج کی طرف سے، لیکن یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سوشل میڈیا پر جو چل رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ہیں جن کی طرف سے یہ آئیڈیا جو ہے نا وہ فلوٹ کیا گیا، اور انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کہی کہ جناب ہمیں جو حالات ہیں نا پاکستان کے، اور ہمیں ان حالات کے پیش نظر کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایمرجنسی نافذ جو ہے کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن بھی واقعات کی رکھ دی کہ سپورٹ نہیں ملی۔ کابینہ آپ یہ اگر فیصلہ کر بھی لیتی ہے نا، تو دوسری طرف سے یعنی طاقتور حلقوں کی طرف سے سپورٹ آنا بہت ہی ضروری تھی، جو انہیں سپورٹ نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، پھر ایم کیو ایم کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، اور باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے آئیڈیا فلوٹ کیا گیا۔ نون لیگ خود بھی چاہتی تھی کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پورا کا پورا ملک جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن ویورز یاد رکھیں اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے نا، اس کے اپنے خد و خال ہیں۔ ایمرجنسی کے اندر حقوق آپ کے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، عدالتوں کا کیا کردار رہ جائے گا، ایمرجنسی کو کیسے لیگل ڈکلیئر کیا جائے گا، آئین میں سپورٹ کیا ہے۔ اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بریفنگ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ آئین اور قانون میں کون سی ایسی شکل موجود ہے کہ آپ ایمرجنسی جو ہے لگا سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے نا، 300 کا ڈالر آپ کو جو ٹرپل سینچری نظر آ رہی ہے، یہ ٹرپل سینچری نہیں ہے بلکہ یہ 300 کراس کر گیا۔ آپ کو 320 کا بھی ڈالر پاکستان میں نہیں مل رہا۔ لوگ پریشان ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن خدا کر کے ہماری بھی تھوڑی سی کوشش تھی، اور پاکستان میں بھی آواز بلند کی گئی کہ خدا را انٹرنیٹ کو بحال کریں، لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پر وزیر داخلہ نے نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا ہے۔ ویورز، ایسا لگتا ہے کہ طاقتور حلقے بھی کسی طرح جو ہے نا وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس حکومت سے پیچھے کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات پاکستان کے مفاد میں ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، آپ نے اس کا ریئیکشن دیکھا، اور لوگوں کو، چاہے آپ کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے یا پاکستان کے ایک سول شہری ہیں، کوئی بھی ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا، کوئی ان حالات کو اچھا نہیں کہے گا، سب لوگ نا کنڈیم کر رہے ہیں۔ اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی اس جو انوالومنٹ ہے سیاست میں اسے صفر کر دیں۔ جنرل باجوہ کی بہت زیادہ باقیات کی جو بات کی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایک بیگیج ہے۔ جنرل باجوہ کا وہ بیگیج پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گیا، اور جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا وہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے نون لیگ بھی بولتی ہے، خان صاحب بھی بولتے ہیں، تمام جماعتیں بولتی ہیں، تو ان کا ایک بڑا ہی گھنونا کردار تھا۔ تو فوج کا مقصد اور فوج کا ایک کردار ہے، آئینی کردار ہے، اسے اس کردار سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو سول ایک مارشل لا کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے، جو میری کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی، کہ اس سے ملک کی مزید جو ہے بدنامی ہوگی،
اور یہ پیغام جو ہے کراس دا بورڈ جو ہے وہ دے دیا گیا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب مریم نواز نے ایک دھمکی لگا دی ہے چیف جسٹس کو کہ خود عمران کی سیاست کے لیے استعمال کرنے پر سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک کال دے دی ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ جو ہے وہ اب گھیراؤ کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ خبر ہے کیا؟ پیر کو اسلام آباد پہنچے فضل الرحمان صاحب نے یہ کال دی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ باقاعدہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کریں گے۔ اب سوال یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ فضل الرحمان کے جو غنڈے ہیں، جو مدرسے کے بچے ہیں، کیا ان کو روکیں گے؟ اور کون سے ویژولز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا یہ فضل الرحمان کے مدرسے کے بچے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر داخل ہوں گے؟ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کے طاقتور حلقے اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر جس سیاسی جماعت کو بھی آپ ہاتھ ڈالیں، جس کو بھی آئین اور قانون کے انڈر لانے کی آپ بات کریں نا، تو وہ پھر ایک ریئیکشن دکھاتا ہے۔ تو ان حالات میں سیاسی جماعتیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور فضل الرحمان جن کے اس ملک کے اندر سٹیکس نہیں ہیں، ووٹ بینک ان کا کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا ایسے کرداروں کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ ان جتھوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کامران ٹیسوری صاحب نے کراچی میں ریلی نکالنے کی بات کی ہے، اظہار یکجہتی جنا، اور انہوں نے دوسری بات کی کہ افواج پاکستان کے ساتھ، دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ 90 روز میں آپ انتخابات کروائیں۔ ماضی میں یہی عدالتیں تھیں کامران صاحب، اور آپ کے حق میں، یعنی آپ کی حکومت کے حق میں فیصلے آ رہے تھے تو آپ سب خوش تھے۔ آج نہیں آ رہے۔ فضل الرحمان جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا محاصرہ کرنے کے لیے بھائی صاحب نکل رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس احکام سے آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے، آج آپ کو وہ احکام برے لگ رہے ہیں اور آپ کیا کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا تھا۔ آج ایک اور سازش بھی کی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب پر میں جتنی تنقید کرتا ہوں، ان کے ایک بہت ہی قریبی کا مجھے پیغام موصول ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں، کیونکہ شہباز صاحب کے خلاف آپ بہت بولتے ہیں۔ میں شہباز صاحب کے خلاف نہیں بولتا، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے پروگرام میں دوں گا۔ میں شہباز شریف کے خلاف نہیں بولتا، میں پاکستان کے حق میں بولتا ہوں، میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں، میں ان تمام طاقتوں کے حق میں بولتا ہوں جو پاکستان کو مضبوط کر سکتی ہیں، میں ان تمام طاقتوں کے خلاف بولتا ہوں جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس بیان کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ باقاعدہ جو میری اطلاعات ہے نا، یہ باقاعدہ فرمائشی ایک پیغام دیا گیا، اور آپ نے جان بوجھ کر آپ فوج کو گھسیٹتے ہیں۔ کچھ فوج کا اپنا بھی کردار نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا، فوج کو پارٹی بنایا بھی جاتا ہے، اور پی ڈی ایم یہ کر رہی ہے، یعنی فوج اور عمران خان کو آمنے سامنے کھڑا کرنے، اور جو خان صاحب نے بات کی نا کہ غلط فہمیاں، اب یہ اس کی ضرورت کیا تھی یہ پیغام دینے کی؟ اور پیغام انہوں نے کیا دیا کہ عمران خان کی اہلیہ فرح گوگی اور پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کی کرپشن سے بھی آگاہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اور شمشیر اعزاز حافظ قرآن ایماندار آرمی چیف سے عمران خان نیازی خوفزدہ ہے، فوج کے سپر سالار کے خلاف اس نوعیت کی گھٹیا گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ میں آئی ڈونٹ ٹو بائی دس۔ اس کی ایک ریزن ہے، چونکہ زیادہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ لندن تھا جہاں پر نواز شریف نے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا باتیں کہی۔ تو شہباز صاحب آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ اس وقت بولتے، آپ کہتے اس وقت شہباز شریف، اگر اس وقت جنرل باجوہ کا کردار گھنونا تھا تو آج آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کسی کے کردار کو گھنونے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فوج کو پاکستان کی سیاست سے الگ رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا بہت ہی گہرا نقصان، بڑا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ شاید ریلائزیشن نہیں ہے، یہاں پر ایک انا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔